اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بات ہماری سید مطہری کی تھی 10 نمبر درس میں چل رہی تھی اور اس میں تناقض کی جو بات تھی وہ ہم نے بیان کر دی ہے. اس کے رک جائے گا کرنے والا نہیں آپ کی طرف کر کے اس کو آج جو ہے وہ عکس کی بات کرنی ہے. عکس بھی استدلال کے اندر استعمال ہوتا ہے. منطق کے اندر 2 قسم کے استدلال سکھائے جاتے ہیں. کیسے آپ نے اپنے مطلوب کو ثابت کرنا ہے، جو چیز آپ کے لیے مجہول ہے اس کو کیسے آپ نے معلوم میں بدلنا ہے. اس پر 2 طریقے سے استدلال کیے جاتے ہیں. ان استدلال کا نام یوں دیتے ہیں، ایک ہے استدلال مباشر اور ایک ہے استدلال غیر مباشر. استدلال غیر مباشر کسے کہتے ہیں کہ آپ ایک قضیے سے ڈائریکٹ نتیجہ نہیں لیتے بلکہ آپ پہلے صغرا و کبرا بناتے ہیں، پھر اس کے ذریعے جو ہے آپ نتیجہ لیتے ہیں، جس کو آپ باب قیاس کہتے ہیں. کہ اس درس کے بعد ہم نے اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ یہی باب قیاس کا ہے. استدلال غیر مباشر یعنی باب قیاس کے اندر جو استدلال کیا جاتا ہے. اور ایک استدلال جو کیا جاتا ہے وہ استدلال مباشر کہلاتا ہے. استدلال مباشر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی قضیے کو لیتے ہیں، اسی قضیے سے آپ اپنے مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے پھر مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں. اس کے پھر مختلف طریقے بیان کہ اس میں کلی نام اس کا عکس ہے، لیکن اس عکس کی پھر آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، عکس مستوی و عکس نقیض. یہ پھر آپ عکس مستوی کے ذریعے اگر استدلال کرتے ہیں تب بھی آپ مطلوب تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ نے عکس نقیض کے ذریعے استدلال کرنا ہے تب بھی انسان جو ہے اپنے مطلوب تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. عکس کی تعریف کیا ہے؟ عکس کو اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہی ہوگا کہ جا بجا کرنا. مثلا ایک بات اگر کر دی گئی ہے اس کا عکس کرنا یعنی اس کا الٹ کرنا، یہ عرفی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر عکس کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس کا کیا معنی بنے گا؟ وہ یہ ہے کہ 2 طرف قضیہ جو ہیں ان کو جا بجا کر دیں اور پہلا قضیہ اور عکس جو ہے اس کی سچائی بھی باقی رہے. یعنی قضیہ جو آپ نے بنانا ہے وہ قضیہ اصل کہلائے گا، یعنی جو آپ پہلے قضیے کے ذریعے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصل ہے. اب اس اصل کے اندر آپ نے جو تبدیلی کرنی ہے، جا بجا کرنا ہے، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنانا ہے، اس جا بجا والے قضیے کو عکس کہتے ہیں. خوب، اب کیا ہے، آپ کا پہلا قضیہ حتماً سچا ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے نتیجے تک پہنچ سکیں. بس اصل اگر سچی ہو، اس کا اگر آپ عکس بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہے، 2 شرطیں پائی جانی ضروری ہیں. پہلی، موضوع اور محمول ایک دوسرے کی جگہ لے لیں اور عکس کی سچائی باقی رہے. یعنی آپ نے عکس ایسے بنانا ہے کہ جب عکس بنے تو سچا بنے، جھوٹا نہ بنے. اگر عکس جو ہے وہ جھوٹا بن گیا تو اس کو عکس نہیں کہتے. درست ہے؟ بس اصطلاح میں عکس کی تعریف یہی کرتے ہیں. اگر وہ بھی سچا ہو، پہلا قضیہ بھی سچا ہو اور عکس جو بنے وہ بھی سچا ہو، عکس کی سچائی باقی رہے. درست ہے؟ جب آپ عکس بنائیں تو عکس کی سچائی باقی رہے. اور جو پہلا جو جملہ وہ تو آپ نے سچا رکھنا ہی رکھنا ہے نا، کیونکہ اگر وہ سچا نہ ہوا تب بھی وہ عکس اگر آپ کریں گے تو مطلوب تک نہیں پہنچ سکتے آپ اس میں. لہذا پہلا قضیہ جو ہے وہ حتماً سچا ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کیا کرتے ہیں، اصل لیتے ہیں سچی ہے، موضوع اور محمول کو جا بجا بھی کر دیتے ہیں، موضوع کی جگہ محمول کو رکھ دیتے ہیں، محمول کی جگہ موضوع کو رکھ دیتے ہیں،
لیکن عکس جو ہے اس کا صدق باقی نہیں رہتا. یعنی آپ ایسا عکس بناتے رہتے ہیں جن میں کبھی سچا نکل آتا ہے کبھی سچا نہیں نکلتا. عکس کی سچائی کو آپ باقی نہ رکھ سکیں تو کہتے ہیں کہ یہ عکس نہیں کہلائے گا دوسرا قضیہ، یہ انقلاب کہلائے گا. بس اگر قضیہ عکس ہو جائے لیکن اس کی سچائی باقی نہ رہے، اس کی سچائی کو آپ حفظ نہ کر سکیں تو اس دوسرے قضیے کو عکس نہیں کہیں گے، انقلاب کہیں گے. بس اگر آپ عکس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسرے قضیے کی سچائی بھی باقی رکھنی پڑے گی. درست ہے؟ خوب مثال لیتے ہیں اس کی. اچھا، حفظ عکس کس پر موقوف ہے؟ حفظ عکس موقوف ہے کہ آپ کمیت میں تبدیلی کرتے رہیں، کیف نہ بدلے. عکس کے اندر کیف نہیں بدلتا. عکس مستوی میں بات عکس مستوی کی ہو رہی ہے کہ عکس مستوی کے اندر دو طرف قضیہ جا بجا ہو جائیں، کیف میں تبدیلی نہ ہو. اور جب عکس بنے تو عکس بھی سچا ہونا چاہیے، یعنی اس کی سچائی باقی رہنی چاہیے. ایسا قضیہ نہ بنائیں عکس کہ جس سے جھوٹ ہونا لازم آ جائے. یہ ہے عکس مستوی. عکس مستوی کے اندر فقط کم جو تبدیل ہوگا، کیف کیسا ہی ہوگا. اب اصل شرط کیا ہے؟ سچائی باقی رہے. اس سچائی باقی رہنے کا لازمہ کیا نکل رہا ہے کہ کمیت تبدیل ہو جائے. اصل شرط جو ہے سچائی باقی رہنا ہے، کیف اپنی جگہ رہے. اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ رہنا چاہیے، پہلا سالبہ ہے تو دوسرا بھی سالبہ رہنا چاہیے. کیف کے اندر تبدیلی نہ ہو. چونکہ سچائی باقی رکھنی ہے، سچائی کا باقی رہنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی کمیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہے. مثلا مثال دیتے ہیں اس کی. مثلا اگر آپ کے پاس یہ قضیہ آ جائے کہ ہر انسان حیوان ہے، اس کا کیا عکس بنے گا اب اس شرائط کے مطابق؟ ہر انسان حیوان ہے، کل انسان حیوان. اب عکس مستوی بنانا ہے تو محمول کو موضوع بنانا ہے. بعض حیوان انسان ہے. ہاں، انسان کو محمول بنا دینا ہے. اب یہاں بعض کی کیوں ہمیں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ کمیت چینج ہونی چاہیے نا. بعض کی ہمیں اس لیے ضرورت پیش آئی ہے کہ اگر ہم کمیت کو تبدیل نہ کرتے تو قضیہ غلط تھا. صحیح. یعنی کل انسان حیوان یہ اصل ہے، ہماری قضیہ اصل ہے، پہلا قضیہ ہے ہمارا. اس کو ہم نے عکس میں بدلنا ہے، عکس مستوی میں. عکس مستوی کا کلیہ یہ ہے کہ موضوع کو محمول، محمول کو موضوع بنا دو، کیف اپنی جگہ باقی رہے. اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ عکس مستوی میں کم کیوں بدلیں، کم ایک جیسا ہونا چاہیے، وہ بھی جتنا کیف ایک جیسا ہے کم بھی ایک جیسا ہو، تو عکس کا جھوٹا ہونا لازم آ جائے گا بعض موارد کے اندر. کہاں؟ اس قسم کے موارد میں جہاں ہم کہتے ہیں کل انسان حیوان. اس کا اگر آپ عکس بنانا چاہیں گے تو اگر کم تبدیل نہ ہو تو کیا قضیہ بنے گا؟ کل حیوان انسان. ہر حیوان کیا ہے؟ انسان ہے. قضیہ غلط ہے، ہر حیوان انسان نہیں ہے. بس اگر عکس کی سچائی باقی رکھنی ہے تو بعض جگہ پر آپ کو کم بدلنا پڑے گا. یہاں پر آپ کو بعض الحیوان انسان بنانا پڑے گا. درست ہے؟ ہاں، بعض موارد میں کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، کل کو باقی رکھ سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کل انسان ناطق، اس کا عکس کیا بنے گا؟ ناطق انسان. نہ، بعض اب یہاں نہ بھی بنائے تو کوئی حرج نہیں بنتا. کل ناطق انسان بھی کہہ دیں کوئی غلط نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ یہاں پر قید یہ نہیں لگائی گئی ہے کہ کمیت بھی تبدیل ہو. کمیت کی تبدیل ہونے کی قید جو ہے وہ یہ قید نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ عکس سچا ہو. اب اس کی سچائی کے لیے کم کو بدلنا پڑے تو بدلیں گے، اگر نہیں بدلنا پڑتا تو نہیں، نہ بدلیں. مطلب یہ بس بعض قضایا میں کم بدلنا پڑے گا، بعض قضایا میں کم بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ کل انسان ناطق کوئی کہتا ہے، اس کا اگر عکس بنانا ہے تو کل ناطق ہے، انسان بھی جو ہے وہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن جہاں پر محمول عام ہو جائے، حیوان عام ہے انسان سے،
آپ کہتے ہیں کل انسان حیوان، تو یہاں پر پہلا قضیہ ہمارا سچا ہے، چونکہ محمول عام ہے، اس کو اگر موضوع بنائیں گے یہاں اب کل جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، یہاں آپ کو باز لگانا پڑے گا۔ بس اصل شرط کیا ہے؟ سچائی کی۔ سچائی کا تقاضا پھر بعض قضایا میں یہ ہے کہ کم تبدیل ہو جائے۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا پہلا مقدمہ جو ہے وہ سچا ہو، پھر اس کے بعد ہم کمیاں تبدیل بھی کریں تب بھی جو ہے وہ جھوٹا نکل آئے، صرف باقی نہ رہے اس کا، وہ عکس نہیں کہلائے گا پھر۔ اب یہی کیا نہیں، تھا، اگر ہم موضوع اور محمول کو تبدیل کر رہے ہیں کر دیں، سچائی کو آپ نے باقی رکھنا ہے۔ اگر تو کوئی قاعدہ نہیں ہوا یہ، کون سا؟ مثلا قاعدہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ سچا آئے گا۔ اب اگر سچائی ہمیں خود دیکھنی ہے، اگر سچائی ہمیں خود معلوم ہو تو پھر یہ کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ تو اس وقت کرنا ہے جب ہمیں سچائی معلوم نہ ہو۔ بس یہی ہے، اس کو اس استدلال میں کیسے استعمال کرنا ہے یا وہ بڑی کتابوں میں ذکر ہوگا، ابھی فقط قانون ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ عکس مستوی کیسے بنانا ہے۔ اب یہ کہ آپ اس کے ذریعے اپنے مطلوب کو کیسے ثابت کریں گے، یہ اکش مطہری نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ یہ آپ مثلا منطق مظفر میں جائیں گے، ان چیزوں میں جائیں گے، وہاں تفصیلاً پھر استدلال کر کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ عکس مستوی کے ذریعے مجہول کو معلوم میں بدل سکتے ہیں اس میں آ کر، درست ہے؟ اس طریقے سے آئیں گے۔ بہرحال یہ قانون انہوں نے اس طریقے سے منطق والوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ چونکہ شہید مطہری نے یہاں پر تذکر نہیں دیا تھا تو میں بھی وہ چیزیں دیکھ کر نہیں آیا اس میں کہ استدلال یہاں پر بیان کیے جاتے اور پھر کشف کیا جاتا کہ کس طریقے سے مطلوب بیان کرنا ہے اس میں آ کر، تو لہٰذا اس اعتبار سے وہ چیزیں نہیں ہیں، فقط قانون کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا تھا اس میں، درست۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ کے اندر ہے اس میں بھی انہوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، لیکن میں فقط شہید مطہری کی متن کے مطابق جو ہے وہ مطالب دیکھ کر آیا تھا اس میں آ کر۔ خوب، نتیجہ یہاں سے یہ نکلا کہ عکس مستوی اگر آپ نے بنانا ہے تو چند چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ ایک چیز آپ نے یہ مد نظر رکھنی ہے کہ طرفین کو بدلنا ہے، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنانا ہے، اور دوسرا یہ کہ عکس کی سچائی کو باقی رکھنا ہے۔ عکس کی سچائی کو باقی رکھنے کا لازمہ یہ بنے گا کہ آپ بعض جگہ پر کم کو تبدیل کریں گے، جس طرح کی مثال دی آپ کو کہ کل انسان حیوان کا اگر عکس مستوی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنائیں گے بعض الحیوان انسانون، تب یہ سچا ہوگا۔ اب آگے شہید مطہری جو ہیں یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 قضیے ہوتے ہیں، کیونکہ قضائے محصورہ میں ہماری بات چل رہی ہے۔ محصورہ کی میں نے وضاحت پہلے تفصیلاً ذکر کی ہے۔ محصورہ 4 قضیے ہوتے ہیں، 2 موجبہ ہیں اور 2 سالبہ ہیں، موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ، یہ 4 ہیں۔ اب شہید مطہری یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ کس کا کون سا قضیہ بنتا ہے، عکس بنتا ہے۔ مثلا سالبہ موجبہ کلیہ کا عکس کیا ہے اور موجبہ جزئیہ کا عکس کیا ہے، اسی طریقے سے سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کا عکس کیا ہے۔ خوب، کہتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا عکس اور موجبہ جزئیہ کا عکس، ہر دو کا موجبہ جزئیہ آتا ہے، چاہے موجبہ جزئیہ ہو اصل آپ کی پہلا قضیہ، یا کیا ہو موجبہ کلیہ ہو، ہر دو میں موجبہ جزئیہ اس کا عکس بنے گا۔ جیسا کہ مثلا ہم نے ہر انسان حیوان ہے، اس کا جب ہم نے عکس مستوی بنایا تو کیا بنایا تھا؟ بعض حیوان انسان ہے، موجبہ جزئیہ ہے، پس موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ بن گیا۔ موجبہ جزئیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوگا، اس کی بھی مثال جو ہے وہ واضح ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ بعض انسان سفید ہیں، اس کا عکس کیا بنائیں گے آپ؟ تمام سفید انسان ہیں۔ نہ، یہ غلط ہو جائے گا۔ بعض انسان نہ آپ کو عرض کیا کہ عکس مستوی دونوں کا موجبہ جزئیہ ہوگا، چاہے وہ موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزئیہ ہو۔ اب قضیہ ہم نے بنایا موجبہ جزئیہ، بعض انسان سفید ہیں، اس کا عکس مستوی کیا ہو جائے گا؟ بعض سفید انسان ہیں، موجبہ جزئیہ ہے اور عکس سچا بھی ہے، بعض سفید انسان ہے، کیونکہ ہر انسان سفید تو نہیں ہے، تو قضیہ درست غلط ہو جائے گا اس میں آ کر۔ خوب، یہ مطلب واضح ہو گیا کہ موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ ان دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ آئے گا۔ سالبہ کلیہ کا موجب کلیہ اور موجب جزیہ ان دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ ہے۔
اور سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ طرفین کے درمیان تباین پایا جاتا ہے. سالبہ کلیہ بنتا ہی وہاں پر ہے جہاں موضوع اور محمول کے درمیان تباین پایا جاتا ہو. تو لہذا اس کا عکس مستوی بھی جو ہے وہ سالبہ کلیہ بنے گا. جیسا کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، تو اس کا عکس مستوی اگر بنائیں گے تو اس کا عکس مستوی بنے گا کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے. وہ قضیہ درست ہے. سالبہ جزئیہ کا کہتے ہیں عکس مستوی نہیں ہوتا. سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں اس لیے کہ چونکہ منطق نے قانون شیخ مطہری نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، کیونکہ منطق نے قانون کلی عطا کرنا ہے. درست ہے. سالبہ جزئیہ کا عکس بعض جگہ تو سچا ہے لیکن بعض جگہ جھوٹا نکلتا ہے. اب منطق نے چونکہ قانون کلی بیان کرنا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بعض مورد میں سچا ہے بعض مورد میں عکس ہوتا ہے بعض مورد میں عکس نہیں ہوتا. بعض والی بات قانون کلی میں نہیں ہوتی. قانون کلی اس کو کہتے ہیں جو سب پر لاگو ہو، تمام موارد میں اس کے لاگو ہونا چاہیے. تو لہذا قانون کلی کو رعایت کرتے ہوئے یہ منطق نے کہہ دیا کہ سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی نہیں ہے. یہ اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. مثلا اگر آپ کے پاس یہ قضیہ ہو کہ بعض حیوان پرندے نہیں ہیں، یہ آپ کا اصل قضیہ ہے، اور بات بھی درست ہے کہ بعض حیوان پرندے نہیں ہیں. بہت سارے حیوان ایسے ہیں جو پرندے نہیں ہیں. شیر پرندہ نہیں ہے، کتا جو ہے وہ پرندہ نہیں ہے. خوب، قضیہ ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ عکس بنانا چاہیں، عکس آپ بنائیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ کیونکہ عکس مستوی میں کیف نے باقی رہنا ہے، تو اب اس کی دو ہی صورتیں بنتی ہیں سالبہ جزئیہ کے عکس کی. یا تو آپ سالبہ کلیہ بنائیں گے یا سالبہ جزئیہ بنائیں گے. ہر دو صورت میں غلط ثابت ہوتا ہے. اگر آپ سالبہ کلیہ بنائیں تو جا بجائی کرنے کے بعد کیا بنے گا؟ تمام پرندے حیوان نہیں ہیں، کیونکہ سالبہ ہے تمام پرندے حیوان نہیں ہیں. جھوٹا قضیہ. اگر آپ بعض لے کر آ جائیں، بعض پرندے حیوان نہیں ہیں، پھر بھی غلط ہے. پس چونکہ سالبہ جزئیہ کے بعض قضایا میں عکس مستوی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، پس منطق نے یہ قانون بنا دیا کہ سالبہ جزئیہ اصلاً عکس مستوی رکھتا ہی نہیں ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور آپ کو پچھلے درس میں بھی عرض کیا، مباحث میں عرض کیا تھا کہ یہ والی وہ ہے نا پریشان کرنے والے ابحاث ہیں. یہ اکثر سوال بھی آتا ہے ان میں سے، اور اس کو کوئی فارمولہ ذہن میں بٹھا لے کہ کس طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ کہیں بھی اگر سوال ہو جائے تو فوراً انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے. کہ مثلا کوئی آپ سے سوال کرے گا، انٹرویو اگر آپ کا ہوگا، وہ کہے گا سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی بتاؤ مثلا. اگر وہ ذہن میں پہلے سے فارمولے بنا کر یاد نہیں کیے ہوئے ہوں گے تو فوراً انسان جواب نہیں دے سکتا. یہ تجربے کافی کی ہیں جو مشکل ہوتی ہے کافی اس کے اندر. خوب، یہ ہو گیا ہمارا عکس مستوی کے بارے میں. اب آتے ہیں عکس نکیز پر. عکس نکیز کی دو تعریفیں کی گئی ہیں. عکس نکیز ہوتا کیا ہے اصل میں؟ عکس نکیز میں جا بجائی تو ہوتی ہے، لیکن جا بجائی سے پہلے ایک اور کام انجام دینا ہوتا ہے. عکس مستوی میں آپ نے فقط ایک کام کرنا ہوتا تھا، محمول کو موضوع بنانا ہوتا تھا، موضوع کو محمول بنانا ہوتا تھا. لیکن عکس نکیز کے اندر آپ نے پہلے موضوع کو اس کی نقیض میں بدلنا ہے اور محمول کو بھی اس کی نقیض میں بدلنا ہے. نقیض میں بدلنے کے بعد پھر ان کو جا بجا کرنا ہے. درست ہے؟ مثلا آپ نے قضیہ بنایا تھا کہ کل انسان حیوان، اس کا عکس نکیز آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے انسان کو لا انسان کریں گے اور حیوان کو لا حیوان کریں گے، پھر جا بجا کریں گے اس کو.
لا انسان لا حیوان، پھر لا حیوان کو اٹھا کے انسان کی جگہ رکھ دیں گے اور لا انسان کو اٹھا کے کہاں حیوان کی جگہ رکھ دیں گے، یعنی اسی طریقے جا بجا کر دیں گے. ہاں یہاں پر بھی وہی قانون وہی رہے گا جو پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ صدق باقی رہے، کیف میں تبدیلی نہ ہو. یہاں بھی صدق باقی رہنے کا قید ہے یہاں پر. اور کیف میں تبدیلی ہوگی؟ کیف میں تبدیلی نہیں ہوگی. وہاں پہ کیف میں تبدیلی ہوتی تھی نہ، وہاں میں کیف میں تبدیلی نہیں تھی. عکس مستوی کے اندر بھی جا بجائی تھی، کیف باقی رہے، صدق باقی رہے. صدق باقی رہنے کی وجہ سے کم بدلتا تھا. یوں تھا وہاں پر. ہم نے کل انسان حیوان کا عکس مستوی کیا بنایا تھا؟ بعض الحیوان انسانون. وہ بھی موجبہ ہے، یہ بھی موجبہ ہے. درست ہے. اگر سالبہ ہے تو سالبہ بنے گا. کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، سالبہ ہے. اس کا عکس مستوی کیا ہے؟ کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے، یہ بھی سالبہ ہے. کیف میں تبدیلی نہیں ہونی. لیکن عکس نکیز کی پہلی تعریف کے مطابق، یہ میں پہلی تعریف کر رہا ہوں، توضیح تھوڑی عرض کروں گا اس کی. پہلی تعریف کیا ہے اس کی؟ کہ آپ نے موضوع اور محمول کو نقیض میں بدلنا ہے اور پھر ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر رکھ دینا ہے. اچھا، عکس مستوی کے اندر اگر صدق باقی نہیں رہ رہا، صدق باقی رہ رہا ہے تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم موضوع اور محمول کو چینج کریں گے. کمیت اور کیفیت میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر صدق باقی نہیں رہ رہا تو کمیت میں تبدیل کر سکتے ہیں، کیفیت میں؟ نہ، کمیت میں ہوگا. ہاں. کیونکہ عرض کیا ہے کہ صدق کا باقی رہنا یہ اقتضا کرتا ہے کہ کم میں تبدیل کر دیں. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو شرطیں ہیں عکس بنانے کی. پہلی شرط کیا ہے؟ جا بجائی. دوسری شرط کیا ہے؟ صدق باقی رہے عکس کا. یہ دو شرطیں ہیں. اس سچائی کو باقی رکھنے کا لازمہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر عکس سچا نہیں نکل رہا تو اس کا آپ کیا کر دیں؟ کم بدل دیں. درست ہے. خوب، اب ہم آتے ہیں عکس نقیض کی مثال کی طرف. عکس نقیض، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ عرض کیا، دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں. موضوع کو بھی نقیض میں بدلنا ہے، محمول کو بھی نقیض میں بدلنا ہے. درست. اور پھر ان محمول کو موضوع بنا دینا ہے اور موضوع کو محمول بنا دینا ہے. کیف میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. اب اس کے نقیض بناتے ہیں. مثلا موجبہ کلیہ اگر آپ اس کا عکس نقیض بنانا چاہتے ہیں، مثلا کل انسان حیوان، اس کا اگر آپ عکس نقیض بنانا چاہتے ہیں تو کیا آئے گا اس کا عکس نقیض؟ اس کا عکس نقیض موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ ہی ہوتا ہے. کیسے؟ کل انسان حیوان. انسان کو لا انسان کریں، حیوان کو لا حیوان کریں اور ان کو تبدیل کر دیں. کیا بن جائے گا؟ لا حیوان لا انسان. یہ ہو جائے گا. اب یہاں کیسا قضیہ ہو تب یہ سچا بنے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کل لا حیوان لا انسان تو قضیہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہر وہ جو حیوان نہیں ہے وہ انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان حیوانیت کے ساتھ ہے. اگر کہیں پر حیوانیت نہیں پائی جاتی تو حتماً وہاں پر انسانیت بھی نہیں ہے. لا انسان. بس موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ ہے. بالکل الٹ ہو جائے گا کس کا؟ عکس مستوی کا. سالبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا تھا؟ سالبہ کلیہ. عکس نقیض کے اندر موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ ہوگا. بات واضح ہے؟ یہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اور سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ ان دونوں کا عکس نقیض مخالف سالبہ جزئیہ ہوگا. وہاں کیا تھا؟ وہاں تھا موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ تھا، لیکن عکس نقیض موافق میں، عکس نقیض کے اندر
سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ ان دونوں کا عکس مستوی سالبہ جزئیہ ہوگا. یہ دوبارہ سے بتائیں گے. سالبہ کلیہ کا سالبہ جزئیہ ہو گیا عکس نقیض کے اندر. صحیح. ہاں سالبہ کلیہ کا عکس نقیض سالبہ جزئیہ ہے اور سالبہ جزئیہ کا عکس نقیض کیا ہے؟ سالبہ جزئیہ ہے. یعنی دونوں کا سالبہ جزئیہ ہے. صحیح. اور پھر ان کا موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ کا وہ ہاں موجبہ کلیہ کا کیا بنایا ہم نے عکس نقیض؟ موجبہ کلیہ. اور موجبہ جزئیہ سالبہ جزئیہ کی طرح عکس مستوی کی طرح وہ نادار ہے. موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس کا موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ ہے عکس نقیض. سالبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ ان دونوں کا عکس نقیض سالبہ جزئیہ ہے. مثلا اگر سالبہ کلیہ بناتے ہیں کوئی انسان درخت نہیں ہے تو اس کا عکس نقیض کیا بنے گا؟ بعض لا درخت لا انسان نہیں ہے. یہ بن جائے گا. خوب. یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا ہے یہ عکس کی پہلی تعریف ہے جس کو کہتے ہیں عکس نقیض موافق. شیخ مطہری نے دونوں تعریفیں ذکر کی ہیں لیکن نام نہیں دیا اس کو. پہلی تعریف کیا عکس نقیض کی ہے؟ موضوع اور محمول کو آپ نے نقیض میں بدلنا ہے، جا بجا کر دینا ہے، درست ہے، اور اس کی سچائی کو باقی رکھنا ہے عکس نقیض کو. یہ اس کو کہتے ہیں تعریف اول اور یہ ہے عکس نقیض موافق. عکس نقیض موافق. عکس نقیض کی دوسری تعریف بھی ہے. شیخ مطہری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. کیا ہے وہ؟ اس کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ موضوع کو تو آپ نے نقیض میں بدلنا ہے لیکن محمول کو آپ نے نقیض میں نہیں بدلنا. یعنی عکس نقیض موافق میں کیا کیا تھا آپ نے؟ کل انسان حیوان کو دونوں کو لا لگا دیا تھا، لا انسان اور لا حیوان. لیکن اگر آپ عکس نقیض مخالف بنانا چاہتے ہیں، دوسری تعریف کو کہتے ہیں عکس نقیض مخالف. درست. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے میں نے الٹ کیا. آپ نے عکس نقیض کی دوسری تعریف کے اندر کہ جس کو عکس نقیض مخالف کہا جاتا ہے اس میں محمول کو تو نقیض میں بدلنا ہے. یعنی کلو انسان حیوان، اس قضیے میں حیوان کو تو لا حیوان کرنا ہے لیکن انسان کو انسان ہی رکھنا ہے، اس کو لا انسان نہیں بنانا. درست. بس ایک کو نقیض میں بدلنا ہے جو کہ محمول ہے، موضوع کو نقیض میں نہیں بدلنا. اب کیا کرنا ہے؟ اب جا بجائی کر دینی ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی کل انسان حیوان کا عکس نقیض مخالف یعنی تعریف دوم کے مطابق کیا بنے گا؟ عکس اس کو الٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ لا حیوان انسان. لا حیوان، ان حیوان کو لا حیوان بنا کے موضوع بنا دیں گے اور انسان کو اسی طرح ہی اٹھا کے کیا قرار دے دیں گے؟ محمول قرار دے دیں گے. لا حیوان انسان. درست. یہاں پر اب کیا ہے؟ عکس نقیض مخالف کے اندر کیفیت میں تبدیلی کرنی ہے جو کہ ہم پچھلے دو عکس کے اندر نہیں کرتے تھے. یعنی اگر موجبہ ہے تو سالبہ بنانا پڑے گا آپ کو، سالبہ ہے تو موجبہ بنانا پڑے گا. یہاں پر یہ ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے. بس عکس نقیض مخالف عکس نقیض موافق کے ساتھ فرق رکھتا ہے دو چیزوں میں. عکس نقیض موافق یعنی تعریف اول میں آپ موضوع اور محمول دونوں کو نقیضوں میں بدلتے تھے، لیکن دوسری تعریف جو عکس نقیض کی ہے جس کو عکس نقیض مخالف کہتے ہیں اس میں محمول تو نقیض میں بدلے گا، لا حیوان بن جائے گا، لیکن موضوع نقیض میں نہیں بدلے گا. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟
عکس نقیض موافق میں آپ کیفیت کو باقی رکھتے ہیں، یعنی اگر اصل آپ کا موجبہ تھا تو عکس بھی آپ کا کیا تھا؟ موجبہ تھا، لیکن عکس نقیض مخالف کے اندر اگر آپ کی اصل موجبہ ہے تو آپ کا عکس کیا ہو جائے گا؟ سالبہ ہو جائے گا، اور اگر سالبہ ہے تو عکس کیا ہو جائے گا؟ موجبہ ہو جائے گا۔ یہ دوسرا فرق۔ بس کیفیت میں بھی جو ہیں وہ فرق رکھتے ہیں۔ بات واضح ہوئی یہاں تک؟ عکس نقیض کی دو قسمیں، نام کیا بنا تھا؟ عکس نقیض موافق کہ جو پہلے آپ کو بیان کر دیا ہے، اور عکس نقیض مخالف۔ اب میں آپ کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کر دوں، اگرچہ شیخ مطہری نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن تعریفیں چونکہ ذکر کی ہیں لہذا اس اعتبار سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تعریف اول میں جس کو عکس نقیض موافق کہتے ہیں، موافق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل اور عکس ہر دو کیا ہیں؟ موافق ہے کیف کے اندر، یعنی پہلا موجبہ دوسرا بھی موجبہ، پہلا سالبہ دوسرا بھی سالبہ، اس چیز میں موافق ہے، بس اس کو کہتے ہیں عکس نقیض موافق۔ لیکن دوسری تعریف جو کی ہے، دوسری تعریف کیا تھی؟ کہ آپ نے محمول کو نقیض میں بدلنا ہے، موضوع کو باقی ویسے ہی رکھنا ہے اور تبدیلی کر دینی ہے، درست ہے، اور کیفیت میں تبدیلی لے کر آنی ہے۔ یہ عکس نقیض کی تعریف ہے دوم کہ جس کو عکس نقیض مخالف کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ اصل اگر موجبہ ہے تو عکس نے سالبہ ہونا ہے، چونکہ کیف میں تبدیلی کرنی ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں عکس نقیض مخالف۔ خوب، اب عکس نقیض مخالف کیسے آئیں گے قضایا کے؟ سالبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ جزئیہ بنے گا۔ وہاں کیا تھا عکس نقیض موافق میں؟ سالبہ کلیہ کا سالبہ جزئیہ تھا، لیکن یہاں پر سالبہ کلیہ کا موجبہ جزئیہ بنے گا، درست ہے؟ یعنی قضیہ یوں بنتا ہے، مثلا کوئی بھی انسان درخت نہیں ہے، یہ سالبہ کلیہ ہے۔ اس کا اگر آپ عکس نقیض مخالف بنانا چاہتے ہیں، یعنی دوسری تعریف کے مطابق، تو آپ کو درخت کو لا درخت کر دیں گے اور انسان کو ویسے ہی باقی رکھیں گے، تو موجبہ جزئیہ اس کا کیا بنے گا کہ بعض جو درخت نہیں ہیں وہ انسان ہیں، بعض لا درخت انسان ہیں۔ بات ٹھیک ہے، درست ہے؟ بس سالبہ کلیہ کا عکس نقیض مخالف موجبہ جزئیہ آئے گا۔ اور عکس نقیض مخالف سالبہ جزئیہ کا بھی موجبہ جزئیہ آئے گا۔ پس موجبہ سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کا عکس نقیض موجبہ جزئیہ ہے۔ موجبہ کلیہ کا عکس نقیض مخالف کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ ہوگا۔ مثلا ہر انسان حیوان ہے، اس کا عکس نقیض مخالف کیا بنے گا قانون کے مطابق کہ حیوان کو لا حیوان کر دیں گے اور انسان کو ویسے ہی محمول بنا دیں گے، تو قضیہ یہ بنے گا کہ کوئی بھی لا حیوان انسان نہیں ہے، یعنی جو بھی لا حیوان ہے وہ انسان نہیں ہے، قضیہ درست ہے۔ پس موجبہ کلیہ کا عکس نقیض مخالف سالبہ کلیہ ہے، اور موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض نہیں ہوتا۔ یہ تھی عکس کی بات۔ اب چونکہ یہاں پہ دیکھیں قانون دے دیا ہے منطق نے کہ موجبے کا عکس نقیض کیا ہوتا ہے، عکس نقیض موافق و مخالف کیا ہوتا ہے، عکس مستوی کیا ہوتا ہے، سالبہ کا کیا ہوتا ہے۔ اب چونکہ قانون آپ کے پاس حاصل ہو گئے ہیں، قانون مل چکے ہیں آپ کو، اب ان قوانین کے مطابق آپ آ کر استدلال کریں گے۔ آپ ایک قضیہ لیں گے، اس کا عکس بنائیں گے، درست ہے؟ عکس جب آئے گا، اگر اصل سچی ہے تو عکس بھی حتماً سچا نکلے گا، درست ہے؟ اور اگر عکس جھوٹا نکل آیا
تو اصل بھی کیا ہوگی؟ جھوٹی کہلائے گی. لیکن اصل اگر جھوٹی نکل آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عکس بھی جھوٹا ہوگا نا. سچائی سے آئیں گے اس طرف کہ عکس اگر سچا نکلا تو عکس بھی کیا ہوگا؟ سچا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اصل جھوٹ نکل آئے تو اس کا عکس بھی جھوٹا ہوگا. بس آپ عکس مستوی میں اور عکس نقیض و عکس نقیض مخالف و موافق ہر دو میں صدق سے صدق تک آنا چاہتے ہیں. استدلال آپ ایسے کریں گے وہاں پر. یعنی اگر ہمارا مقدمہ صدق ہوگا تو نقیض جو ہے وہ حتماً صدق عکس سچا ہوگا، چاہے وہ عکس مستوی ہو چاہے وہ عکس نقیض ہو. لیکن اگر مقدمہ جھوٹا ہوگا تو نتیجہ جو ہے سچا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. لہذا اگر آپ استدلال قائم کرنا چاہتے ہیں تو صدق سے صدق تک آئیں، نہ کہ کذب سے کذب تک آنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں آ کر، ہاں ادھر سے ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرا عکس جھوٹا ہے، جھوٹا نکل آیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا عکس اصل کیا ہے؟ جھوٹا ہے. تو عکس کے جھوٹے ہونے سے اصل کے جھوٹے ہونے کو آپ ثابت کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اصل کی طرف سے آنا چاہتے ہیں، استدلال معاشر ہوتا ہی یہی ہے، اصل کی طرف سے آتے ہیں تو آپ صدق سے صدق تک پہنچیں گے. آپ کا اگر پہلا قضیہ سچا ہوگا تو عکس بھی اس کا جو ہے وہ سچا نکل آئے گا. اس طریقے سے استدلال قائم کرتے ہیں. باقی تفصیل منطق مظفر اور ان چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے. السلام علیکم.